پاکستان اس وقت سنگین معاشی چیلنجز کے گھیرے میں ہے۔ آسمان چھوتی مہنگائی، روپے کی بے قدری، قرضوں کا بوجھ، گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی، انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ، صنعت و تجارت کی مکمل بحالی اس وقت ملک کے کلیدی چیلنجز ہیں۔ تاہم ان مشکل ترین مسائل کا حل بھی ہے اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک با اختیار نگراں وفاقی حکومت بنی ہے جو IMF پروگرام کے تسلسل کے ساتھ ٹھوس بنیادوں پر معیشت کھڑی کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ SIFC کے تحت نگراں حکومت کی پالیسیز نے روشن مستقبل کی امیدیں جگائی ہیں۔ معاشی اعتماد کی بحالی کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج روز ایک نئی بلندی کو عبور کرتا ہے، جبکہ ایکسپورٹس، بیرونی سرمایہ کاری، ایکسچینج ریٹ، ٹیکس کلیکشن اور ریمیٹنسز میں بھی پازیٹیو ہمیں سگنلز مل رہے ہیں، اور یہ SIFC کے تحت نگراں حکومت کے مشکل فیصلوں اور دور رس پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ نگراں کابینہ میں ڈاکٹر شمشاد اختر، محمد علی، گوہر اعجاز، ڈاکٹر عمر سیف جیسے پروفیشنلز ہیں جو کہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، نان کنٹروورشل لوگ ہیں۔ آج ہم حکومتی معاشی ٹیم کی سربراہ، نگراں وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیوز اور اقتصادی امور ڈاکٹر شمشاد اختر کے ساتھ اس پروگرام میں 2 حصوں پر مشتمل ایک سیریز پیش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کی کسی بھی ٹی وی چینل پر یہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا پہلا انٹرویو ہے، جس میں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز اور معاشی مسائل کے حل کے لیے ماہرانہ رائے لیں گے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر 4 اشروں سے قومی اور بین الاقوامی اداروں میں لیڈنگ پوزیشنز پہ کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی اور اب تک کی آخری خاتون گورنر ہیں، اور یہ پہلی بار ہوا تھا پاکستان میں، اور اس کے بعد بھی کوئی خاتون اسٹیٹ بینک کی گورنر نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر اقوام متحدہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل، ورلڈ بینک کی نائب صدر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسپیشل ایڈوائزر اور قومی سطح پر متعدد اداروں میں کلیدی عہدوں پر فائز رہ چکی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمشاد اختر پاکستان کے معاشی چیلنجز اور ان کے مسائل جو حل ڈھونڈنے جا رہے ہیں اس پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلی چیز میں جاننا چاہوں گا کہ 14 ہفتوں میں جب سے کہ یہ اب آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے ایز فائنانس منسٹر، اس میں آپ کی میجر سب سے بڑی کنسرن کیا رہی ہے پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے، اور اس عرصے 14 ہفتوں کے دوران سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے اور اب کی سب سے بڑی کنسرن کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں گی کہ جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا ہے میں نے فائنانس منسٹر، ایک چیز جس کے لیے ہمیں بہت خوشی ہے اور بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم نے بہت سبسٹینٹیو کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وہ سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف کمپریہنسو اسٹیبلائزیشن میشرز ہم نے بہت لیے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ابھی تھوڑی سی ریوائٹلائز ہو گئی ہے۔ یہ ریکوری انسیپینٹ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کچھ عرصے تک رہے گی، ایٹ لیسٹ جب تک ہم اس کو پروپیل کرتے رہیں گے وتھ ایڈیشنل میشرز۔ یہ کوئی ایک ون ٹائم ایکشن سے اکانومیز ریوائیو نہیں ہوتی ہیں، اس کی کنٹینیوس کیئر بہت ضروری ہے۔ ہم بہت فارچونیٹ تھے کہ اس راؤنڈ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمیں ایک بہت اچھا لیگل مینڈیٹ دیا گیا تھا اور کچھ امپاورمنٹ دی گئی ہے اس حکومت کو، جس کی وجہ سے بھی ہم ان اقدامات کو امپلیمنٹ کر سکے ہیں۔ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جس طرح آپ نے کہا لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ۔ ہمیں بہت اچھی ڈیلیگیشن دی گئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر بینگ گیلونائزڈ بائی بوتھ دا پرائم منسٹر ایز ویل ایز دی SIFC فورم۔ لیٹ می آؤٹ لائن تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں۔ جب اسٹیبلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح مانیٹری اسٹیبلٹی رکھنا ملک میں بہت ضروری ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ ٹیم ایک ہو کے کام کرے ٹیبل پہ۔ جو سب سے امپورٹنٹ میشرز ہیں جو ہم نے اب تک لیے ہیں وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف ہم نے سیڈز سو کر دیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں
اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اس کو بیک اپ کیا جائے بہت اسٹرانگ فنڈامنٹل اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ. تو یہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی ڈاکٹر صاحبہ جو اس کو اسٹیبلائز کیا، اس میں جو میجرز لیے اس میں سب سے کی ایکشن کیا تھا آپ کے خیال میں، جو کہ جس نے سب سے زیادہ اسٹیمولس پرووائڈ کیا یہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی فضا بنانے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو انفیوز کرنا شروع کرتے ہیں تو انویسٹرز کا کانفیڈنس اس میں بڑھ جاتا ہے. لیکن جو بہت امپورٹنٹ قدم ہم نے لیا ہے کہ بڑا اسموتھلی اور بڑا پیسفلی آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو سیکنڈ ٹرانچ ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی کہ ہم نے آئی ایم ایف کا جو اسٹینڈ بائی پروگرام ہے اس کو بڑا پیشنٹلی بہت کوائٹلی ان کے ساتھ مل کے ایک ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کی فضا میں ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور ہم نے اتنی تیاری کی تھی ان کے آنے سے پہلے پوری گورنمنٹ میں. وی ور ورکنگ ایز اے ہول آف گورنمنٹ، چاہے وہ میجرز منسٹری آف فائنانس کے ہوں، چاہے وہ ایف بی آر کے ہوں، چاہے اکنامک افیئرس کے ہوں، چاہے پرائیویٹائزیشن یا وہ انرجی سیکٹر جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے. ہم نے سب نے مل کے آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کیا ہے کہ ہم بہت سنسیئر ہیں اور ہم نے بہت سیریس اقدامات لیے اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے کیا 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 ہے. اس میں پہلی تو جو چیز ہے کہ ہمیں ایک فضا کو بہتر کرنے کے لیے، انویسٹرز کے کانفیڈنس کے لیے ہم نے وڈرا کیے امپورٹ بینز جو لگے ہوئے تھے. ہم نے جو امپورٹ لائسنسز پہ جو ریسٹرکشنز تھیں ان کو ایز کیا. ہم نے ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کیا ہے. ناٹ اونلی کہ ہم نے ایکسچینج کمپنیز کے ریفارمز لیے ہیں بٹ ود دا سپورٹ آف لا انفورسنگ ایجنسیز ہم نے بہت زبردست یہ جو گرے کرنسی مارکیٹ ہے اس کو فش آؤٹ کیا ہے. اور ان اقدامات سے ہماری ایکسچینج ریٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا سٹیبلٹی آئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بڑی سیریسلی بات کی کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس بھی اسٹیپ ان کریں اور وہ ان لاک کریں جو لونز ہمارے ان کے ہاں ہم نے پروسیس اور نیگوشیٹ کیے ہوئے تھے. تو ان سارے اقدامات سے بہت فائدہ ہوا ہے. تو یہ ان لاک ہوئے ڈاکٹر صاحبہ، یہ کچھ ان لاک ہونا شروع ہوئے ہیں یہ جو ملٹی لیٹرل ہمارے جو ان کے پاس پروگرام یا جو ہمارے لونز تھے جو اسٹک تھے اب آئی ایم ایف کی وجہ سے، تو یہ ان لاکنگ جو ہے وہ عمل شروع ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی ہم نے ان سے اپنی نیگوسیشنز کمپلیٹ کی ہیں 15 نومبر کو. وہ جانے سے پہلے دے ہیڈ کنسلٹیشن ود all the embassies and the donors. انہوں نے سگنلنگ کر دی تھی کہ they are very satisfied with the implementation of the standby agreement. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پہلے سے کچھ بات کی ہوئی تھی اور ان کے جانے کے بعد میں نے ابھی پچھلے 2 دن میں کمپریہنسو ریویو کیا ہے آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اور اے آئی بی کے لونز. تو چونکہ ان کو امید ہے کہ یہ اسٹینڈ بائی کے ڈاکیومنٹس الٹیمیٹلی ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائیں گے اور ہماری پرفارمنس جب وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر انہوں نے اپروو کیا تو پہلے 700 ملین ریلیز ہوگا. اس کے ساتھ ہی اباؤٹ 1.5 ملین کہ جو کوئک ڈسپرسنگ پروگرامز ہیں جس کے پیچھے بہت سارے ریفارمز ہم نے امپلیمنٹ کیے اور ہمیں کرنے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں 1.5 بلین ایڈیشنل ملے گا. اس کو میں کہتی ہوں ان لاکنگ آف دی یہ تو اچھا ہے.